بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ناظرین، کیا آپ دن کے وقت تھکن سے جب چور ہو جاتے ہیں یا کچھ تھکن محسوس کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں؟ آپ سوتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں قیلولہ کی کیا اہمیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہے، قیلولہ کے بارے میں۔ اس کو انگلش میں نیپ کہتے ہیں اور اس کا ایک اور بھی ورڈ ہے، اس کو کہتے ہیں سینونیم، اور ایک اور بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پاور نیپ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی اور بہت سارے آپ کی صحت کے فوائد اس میں شامل ہیں۔ ہم آج یہ بھی بات کریں گے کہ قیلولہ کتنی دیر کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اسلام میں قیلولہ کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول اللہ ہیں ان کی یہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے، اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیلولہ کا وقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں روایات کے مطابق اور کچھ علماء نے اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے۔ کسی نے زوال سے پہلے اور کسی نے زوال کے بعد لکھا ہے، مگر احادیث پہ غور و خوض سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ ظہر کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ نصف النہار یعنی دن کے نصف ہونے کی ابتدا ظہر کی نماز سے ہوتی ہے، تو قیلولہ ظہر کی نماز کے بعد ہی ہوگا، اور یہ یقینی ہے کہ ظہر سے پہلے دن کا نصف نہیں ہوتا۔ ہم انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں، بنگلہ دیش وغیرہ، لیکن عربوں میں بعض اوقات ظہر جو ہے وہ دوپہر 12 بجے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ مہینوں میں تو 11:15 بجے ظہر کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا مختلف علاقوں میں سورج کی سچویشن مختلف جگہ پہ ہوتی ہے۔ ظہر سے پہلے دن کا نصف نہیں ہوتا، گویا جب تک سورج نصف آسمان میں نہ آ جائے قیلولہ کا وقت نہیں ہوتا، لیکن مختلف علاقوں میں مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ قیلولہ کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام بھی قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام اللیل میں سہولت حاصل کرو، اور سحری کھا کر دن میں روزے کے لیے حاصل کرو۔ قیلولہ کرنے والے افراد میں بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نظام خون کا دورانیہ بہتر ہو جاتا ہے، اور خون کے نظام میں بہتری کے ساتھ فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کے مریضوں میں بھی دوپہر کے سونے کے وقت کافی تبدیلی دیکھی گئی ہے، اور جو لوگ دوپہر کو قیلولہ کرتے ہیں ان کو رات کو بہترین نیند نصیب ہوتی ہے، اور صبح سویرے جاگنے اور اگلے دن کا کام چستی سے کام کرنے کے لیے بھی ان کو کافی ہیلپ ملتی ہے۔ بچوں کے لیے قیلولہ مزید فائدہ مند ہے، مگر ان کی ذہنی قوت کا بڑھاؤ، پڑھائی میں لگن، تعلیم اور یادداشت میں استحکام وغیرہ، یہ سب کچھ اس میں میسر ہے۔ بہت سارے ملکوں میں اس پہ ریسرچ کی گئی ہے۔ چین میں ایک بیجنگ یونیورسٹی حال ہی میں انہوں نے ایک ریسرچ میں بتایا کہ جو قیلولہ ہے اس کا صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے لیڈز یونیورسٹی برطانیہ کی ایک تحقیق کے مطابق 20 منٹ کا قیلولہ ذہنی تھکن دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے نیند حاصل کرتے ان میں ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس اور
قلب کی بیماریاں یعنی دل کی بیماری اور سٹریس جو ہے ان میں کافی زیادہ کمی پائی گئی، اور خاص طور پر وہ افراد جو رات کو نیند پوری نہیں کرتے ان کے لیے کیلولا بہت زیادہ ضروری ہے۔ روایات سے صحابہ رضوان اللہ عنہم کا عام معمول کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ غدا کے بعد سونے کی کافی انفارمیشن ملتی ہے۔ غدا دوپہر کا کھانا ہے جو ظہر سے پہلے کھایا جاتا ہے، البتہ جمعہ کے دن کے متعلق روایات میں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور کیلولا ہوا کرتا تھا۔ کارنل یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ جو سماجی امور کے بھی ماہر ہیں، جیمز ماس، انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، اس کو کہتے ہیں پاور نیپ، یعنی وہ بھی اسی طرح کا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کیفین استعمال کر لی جائے یعنی کافی استعمال کر لی جائے کیلولا لینے سے پہلے تو اس کا بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اب کچھ باتیں بہت زیادہ ضروری آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلولا لینے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ کیلولا لینے سے پہلے آپ کمرے کا ماحول بہترین بنائیں موسم کے مطابق۔ اگر سردی ہے تو وہاں کچھ ہیٹنگ کا سسٹم ہو تاکہ سردی نہ لگے زیادہ، اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو وہاں پہ کچھ ٹھنڈک کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ زیادہ گرمی نہ لگے۔ اور الارم رکھیں، الارم لگا کے رکھیں اپنی گھڑی پہ یا اپنے موبائل پہ یا الارم پہ، سسٹم جو بھی ہو اس میں، اور آپ نے اگر 15 منٹ کے لیے یا 30 منٹ کے لیے یا 20 منٹ یا 10 منٹ کے لیے کیلولا لینا ہے تو اس الارم سیٹ کر لیں، اور 15 سے 30 منٹ کچھ جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 15 سے 30 منٹ تک بہترین دورانیہ ہے، کچھ جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 20 سے 30 منٹ تک کے لیے ہے، اور کچھ لوگوں نے تو 10 منٹ کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ 10 منٹ کا کیلولا صحت کے لیے بہت زیادہ فوائد کرتا ہے۔ ایک ریسرچ میں بتایا گیا جس میں تقریباً 15,000 کے قریب لوگوں پہ انہوں نے یہ ریسرچ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ سے 20 منٹ کا کیلولا صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ 20 سے 30 منٹ کا کیلولا حاضر دماغی کے لیے بہت بہترین ہے، یادداشت کو بہتر کر دیتا ہے، انسان کو پھر چوکس کر دیتا ہے، تو اس کو انسان کی جو موڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ میں کمی کی وجہ سے بندے کی ووکیبلٹی، کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بیبیز اور ٹاڈلرز جو ہیں، بچے بھی ہیں جو وہ بھی نیپ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیلولا۔ تقریباً 6 ماہ کی عمر تک دوپہر کی آخر تک کی مختصر نیند بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ صرف 10 منٹ کی پاور نیپ جو کیلولا ہے وہ بھی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچے کی زندگی کے پہلے 4 مہینوں میں معمول کی مختصر نیند 20 سے لے کر 120 منٹ تک رہتی ہے۔ ہاں، نوزائیدہ بچوں کے لیے مختصر نیند لینا در حقیقت معمول اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے مناسب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اسے معلوماتی پایا ہے تو براہ کرم اس کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بہترین ویڈیوز اچھی معلوماتی ملتی رہیں۔ صحت مند رہیں اور اپنی عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنی بہترین صحت کی دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ۔